اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے لڑکی ہو طالب علم ہو تو ایسی ہو۔ یہ سچا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ایک لڑکی جس کا والد سبزی بیچ بیچ کر گلیوں گلیوں میں روٹی کماتا تھا، اس کے یہاں 2 بچیاں ہوئیں۔ بچپنے سے اس نے ان کو مزدوری کر کے پڑھایا۔ جو بڑی بچی، اس نے بہت اچھے نمبروں سے FSC پاس کیا اور MBBS کے داخلے کے لیے وہ امتحان کے لیے اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوکل ریلوے میں سفر کر رہی تھی، ریلوے ٹرین میں۔ رش بہت تھا اور اس کی منزل آنے والی تھی جہاں اس نے ٹیسٹ دینا تھا داخلے کے لیے MBBS کے۔ اچانک یہ ہوا کہ جب وہ اس کا آنے لگا جس جگہ پہ اس نے اترنا تھا، تو وہ دروازے پر آ گئی اور کسی وجہ سے وہ چلتی ہوئی ٹرین میں سے گر پڑی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ اس نے دونوں پیر اس کے کٹ چکے ہیں، دونوں پیروں سے معذور ہو چکی ہے۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ کافی دیر تک تو آپ تڑپتی رہیں، آپ کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ پھر ایک ایسے بزرگ آئے، انہوں نے اپنی گاڑی روک کر اس کو بٹھا کے ہسپتال پہنچایا جہاں اس کو ہوش آیا اور اس کے پیر ضائع ہو گئے۔ MBBS کا اس کا ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، اپنی باپ کا بازو بنوں گی اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گی۔ ہوا یہ کہ وہ کچھ دیر کے دنوں کے بعد صحت یاب ہوئی اور اس نے جو بزرگ ان کے تھے جو لے گئے تھے اس ہاسپٹل، انہوں نے اس کی مصنوعی ٹانگیں لگوا دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اس قابل ہوگی کہ وہ چل سکے۔ اس نے پھر جا کے اپلائی کیا MBBS کے لیے، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ تو اپاہج ہیں۔ اس نے خدا سے دعا مانگی، یا بھائی تعالیٰ، میں نے اپنے لیے نہیں، اپنی والدین کے دکھوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں علم حاصل کروں، لوگوں کی خدمت کروں، اپنی غربت کو دور کروں۔ اس میں ایک رحم دل پروفیسر تھے۔ ان کا بیٹا، میں آپ کی بات کو سمجھ چکا ہوں، آپ چلتی ہیں، صحیح چلتی ہیں، آپ کوئی دوڑ تو لگانی نہیں ہے، آپ نے کوئی ریس تو جیتنی نہیں ہے، آپ نے تو MBBS کرنا ہے نا، ڈاکٹر بننا ہے، میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دلوا دی۔ کورٹ نے بھی وہی بات کی کہ ہمارے قانون میں کسی اپاہج کو MBBS کرانا نہیں ہے۔ لڑکی کے جو وکیل تھے جنہوں نے ان کو پر رحم کھایا تھا، انہوں نے کوشش کرتے رہے۔ ایک رحم دل جج صاحب آئے، انہوں نے لڑکی نے جو ان سے کہا کہ جی میرا مقصد صرف اتنا ہے، آپ مجھے دیکھیے، میں چل سکتی ہوں، پھر سکتی ہوں، صحت ہے میری، سب کچھ میرے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے غریب والدین کا ہاتھ بٹاؤں۔ اسی طرح میرے بہت سے غریب لوگ ہیں جن کا میں فری علاج کروں، ان کی دعائیں لوں۔ جج صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ایز اے اسپیشل کیس اس کو MBBS میں داخل دلوا دیا۔ اس نے 4 سال کی محنت کر کے MBBS ٹاپ پہ کیا،
سب سے اچھا نمبر لیے تو اس نے کیا اس میں ڈگری اور بھی لو بڑی، اس میں مصیبتیں آئیں اس کے لیے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کری، وہ لڑتی رہی، جگڑتی رہی، آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ طرح طرح کے مصیبتوں سے دور ہو کر اس نے وہ ریس جیت لی اور وہ MBBS کی ڈاکٹریٹ ڈاکٹر بن گئی۔ اس طرح اس نے فری ہسپتال کھولا، اپنی والدین کو اس نے بھرپور خدمت کی ان کی، اور اپنے چھوٹے بھائی بہن کو ان کی دولت عطا فرمائی، بھائی تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ پاک ان کو ان کی دولت عطا فرمائے۔ تو وہ ایک عورت، ایک لڑکی اتنی کر سکتی ہے تو ہم نہیں کر سکتے، ہماری بچیاں نہیں کر سکتی۔ ہم اس قصے کو اپنی بچیوں کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ بیٹا دکھ آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں، دکھ میں تم منسلک نہ ہو، تم اپنا ٹارگیٹ، اپنا مقصد آگے رکھو، اللہ پاک سے دعا کرو، نماز پڑھو، دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے، اب اس بچی کا یہ حال ہے کہ وہ بڑے بڑے سیشن میں جاتی ہے، بڑی بڑی جگہ پہ لیکچر دیتی ہے، حوصلے دیتی ہے لوگوں کو، اور فری آف کاسٹ علاج کرتی ہے، اور گورنمنٹ کی سرونٹ بھی ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ بھی ایسے کام کرو، جو کہ زندگی میں ایک کام ایسا ضرور کرو کہ جسے کسی انسان کی زندگی بن جائے۔ وہ جوڑا جو اسے مصیبت میں اس کی ٹانگیں کٹ چکی تھی اور اس نے اپنی گاڑی میں لیا اور ہسپتال لے گیا اور اس کا سہارا بنا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی سہارا بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، عزیز بچیوں، کہ آپ بھی حوصلہ کریں، انشاءاللہ دکھ تو آئیں گے اور چلے جائیں گے، دکھوں کا نہ دے گا، اللہ اپنا کرم کرے گا۔ آپ نماز پڑھو، نماز میں دعا مانگو، سب کچھ ہو جائے گا۔ میں اسی کا شعر آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر، وہ پتھر ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ میرے عزیز دوستو، عورت کا، بچیوں کا جو مقام ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ میں ایک شعر اور اسی کا آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ انسان کے کردار کی معمار ہے عورت، انسان کے کردار کی معمار ہے عورت، یہ نازک ہے، رحم دل ہے، نرم جان ہے، نازک ہے عورت، لیکن جب وقت پڑ جائے تو تلوار ہے عورت۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بچوں، آپ اپنی والدین کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی عزت کریں، سب کچھ آپ کو ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ میرا شعر ہے، جب سے رکھا ہے میری آنگن میں میری بیٹی نے قدم، جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں میری بیٹی نے قدم، اس برکت نے گھر میں کبھی فاقہ ہونے نہیں دیا۔ یہ ایسی چیز ہے۔ میری ایک شعر اور ہے، چمن میں پھول ہوتے ہیں، چمن میں پھول ہوتے ہیں تو آتی ہیں تتلیاں، کیوں؟ تتلیاں پھولوں کا رس پیتی ہیں۔ چمن میں پھول ہوتے ہیں تو آتی ہیں تتلیاں، گلشن ہمارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں۔ تو بیٹیوں کا احترام کرو، بہنوں کا احترام کرو،
ماؤں کا احترام کرو، یہی ہمارا سلوگن ہے، یہی ہم چاہتے ہیں، آپ بھی ایسا ہی کریں، اللہ پاک اپنا رحم کرے گا۔ میں نے دعا کی ہے، اللہ پاک بہت کچھ آپ کو دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، حبیب پاک اپنے اوپر آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ یا اللہ پاک حبیب پاک کے صدقے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں پر رحم کر دے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان